علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرا نام محمد عبدالہادی ہے، میں 11 سال کا ہوں۔ ایک سوال ہے کہ بچوں کو کس عمر میں نماز پڑھنا چاہیے اور بچوں، والدین اور نانا نانی، دادا دادی کو اس کا اجر ملے گا؟ بچوں کے لیے یہ ہے کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تب یہ ہے کہ ان کو نماز کا حکم دیا جائے گا۔ حکم سے مراد ہے کہ نماز کا بولا جائے گا، اور یہ والدین کے لیے حکم ہے۔ اور روزے کا یہ ہے کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تب یہ ہے کہ اگر یہ اتنی قوت رکھتے ہیں کہ یہ برداشت کر لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، تو یہ ہے کہ 7 سال سے ان کو روزہ رکھوانا شروع کر دیا جائے، تاکہ جب یہ بالغ ہو جائیں تب یہ ہے کہ وہ بھی بالکل روزہ رکھ سکے۔ چونکہ وہ گرمیوں کا جب موسم ہوتے ہیں گرمیوں کے، تو اس میں یہ ہے کہ بڑے کے لیے بھی جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اور یہی جو ہے وہ روزہ رکھنے کا کمال ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ وہ ہو کہ جس میں بھوک پیاس کا احساس ہو۔ تو اس سے مراد تو یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی کہ بندہ خوب ڈٹ کر نہ کھائے پیے، تھوڑا بھوک پیاس کے لیے احساس چھوڑ دے، تاکہ روزے کی جو روحانیت ملے۔ اللہ کریم ہم سب کو روزے کی روحانیت عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور رہا یہ کہ دادا دادی، نانا نانی، والدین، بڑے بھائی بہن جو بھی بچے کو ترغیب دلائیں گے، اپنے چھوٹوں کو ترغیب دلائیں گے، تو ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور بالکل یہ کہ ہر ایک کو جو ہے وہ ترغیب دلانی چاہیے۔ اور یہ تو ویسے ہی دین اسلام ایسا ہے کہ چونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ امتی ایک دوسرے کو کرے گا نا، تو چونکہ بھائی بہن بھی امتی ہی ہیں، والدین بھی امتی ہیں، دادا دادی بھی امتی ہیں، تو یہ سب کو چاہیے کہ وہ نیکی کی دعوت میں جو ہے وہ بھلائی کے کاموں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا تعاون کرے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ قرآن پاک میں ہے، بھلائی اور تقوی میں تعاون کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں ایسا کوئی طریقہ بتا دیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر گرفتار ہو جائیں، مقید ہو جائیں۔ سبحان اللہ، واقعی ویسے یہ تو ہے کہ ہر مسلمان عاشق رسول ہے، کیونکہ بغیر عشق کے جو مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اب اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ہمیں روزے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، ٹھیک ہے، اور زبانی کس کی؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ملا۔ قرآن شریف ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ملا نا، کلام اللہ۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کلام اللہ ہے۔ نماز، اچھا اب سردیاں ہیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے، گرمیاں ہیں، ہمیں روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ فرض ہوئی، ہمیں وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہی ایک امتی کی اور عاشق کی پہچان ہے کہ وہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کر رہا ہے۔ اب رہا یہ کہ عشق، اب ہماری مراد یہاں کیا ہوتی ہے کہ جب بھی عشق مصطفیٰ حاصل ہو، اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایک تو کیا کہتے ہیں کہ جس سے ولایت صغریٰ ہر ایک کے پاس حاصل ہے، تو یوں سمجھے کہ عشق صغریٰ ہر ایک کے پاس حاصل ہے، تو یہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ بڑا عاشق رسول بنے بندہ۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ جس سے جتنی محبت میں اضافہ کرنا ہو اسی کی سیرت کا مطالعہ بندہ کرے، ان کے احسانات کا مطالعہ کرے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر کتنے احسانات ہیں کہ امتیوں کے لیے رات بھر روتے، دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ جب پیدا ہوئے تب بھی جو ہے وہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، چونکہ نبی کو جو ہے وہ ہر ایک کو موت تو آنی ہے، تو نبی کو جو موت ہے نا اسے ایک آن کے لیے آنی ہے، پھر یہ کہ دوبارہ ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اس وقت بھی امتی امتی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہونٹوں پر یہ جاری تھا۔ تو ایسے نبی کہ جو ہر وقت اپنے امتی کو یاد کریں، تو یہ واقعی ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو ان احسانات کو بندوں کو چاہیے کہ وہ یاد کرے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرے،
تو جتنا ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم عشق رسول میں جو ہے وہ اتنا ہی اضافہ ہوگا. اور یہ یاد رہے کہ جتنا عشق رسول زیادہ ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی زیادہ ہوگی. جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی عشق رسول بھی زیادہ ہوگا. کہ ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دوست، تو کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو عاشق رسول نہ ہو. کوئی بھی ولی ایسا آپ کو نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. کہ ولی کے لیے عشق رسول ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ جب عشق رسول ہوگا تو بندہ جو ہے نا سنت مؤکدہ پہ تو عمل کرتا ہی رہے گا، وہ ساتھ میں سنت مستحبہ کو بھی نہیں چھوڑے گا، نوافل کو بھی نہیں چھوڑے گا. تو ان سب پر بھی جو نا وہ کاربند رہے گا، ان سب پر بھی عمل کرتا رہے گا. تو لہٰذا اپنے دلوں میں جو ہے نا وہ عشق مصطفیٰ کی جو شمع جل رہی ہے نا، جو روشن ہے، اسے ہمیں اور بڑھانا ہے. اور دوسرا ہے کہ اس کے لیے اچھی صحبت اختیار کی جائے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کی جائے. الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، اور دعوت اسلامی کے کیا کہتے ہیں جو دینی ماحول ہے اس میں جو قافلے سفر کرتے ہیں ان میں سفر کریں. تو ان قافلوں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نعت خوانی بھی ہوتی ہے، اور نعت خوانی بھی جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کا ایک ذریعہ ہے، عشق مصطفیٰ میں بڑھوتی کا. اسی طرح سنتیں، تو دعوت اسلامی کے جو قافلے سفر کرتے ہیں ان میں سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں. کئی ایسی سنتیں ہوتی ہیں کہ جو ہم قافلوں میں جب سفر کرتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح کئی قرآن و حدیث کی جو دعائیں ہیں، دعائیں معصورہ ہیں، کہ جب ہم قافلوں میں سفر کرتے ہیں نا تب ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے. ابھی اب آپ کو کب پتہ چلے جب آپ قافلوں میں سفر کریں گے تب انشاءاللہ الکریم. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہمیں دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد بلال اشفاق اتاری ہے. گناہوں کی طرف ابھارتا ہے نفس جو ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کار ہمیں فرمائیں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں نفس کا کام ہے گناہوں پر ابھارنا، شیطان کا کام ہے گناہ پیش کرنا، اور نفس اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، راستہ کھولتا ہے. تو دیکھیں کہ اس کے لیے یہ ہے کہ بندہ جس گناہ کی طرف جا رہا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس گناہ کے عذابات کی طرف غور کرے، اس کے عذابات کا مطالعہ کرے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ بندہ اپنی توجہ نے اس چیز کی طرف لائے کہ میرے رب نے مجھے یہ منع فرمایا ہے. اگر یہ چیز آ گئی نا تو کمال ہو جائے گا کہ بس میرے رب نے منع فرمایا ہے کہ اس گناہ کرنے میں، ہر گناہ میں، کہ گناہ میں میرے رب کی ناراضی ہے. اور واقعی کہ ایک عاشق مصطفیٰ کے لیے یہی بات جو نا کافی ہے کہ اس میں جو نا میرے رب کی ناراضی ہے، میرے رب نے منع فرمایا ہے، بس ختم. جب بندہ اپنا یہ ذہن بنا لے گا تو انشاءاللہ الکریم اس سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. خیر مزید یہ کہ اگر اس طرف سوچ نہیں جاتی تو بندے کو چاہیے کہ بندہ جو نا اپنے آپ کو، چونکہ عذابات بھی ہے نا، تو ان عذابات سے ڈرائے اپنے آپ کو کہ اگر میں نے گناہ کیا اور میں اگر اس عذاب میں مبتلا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب ہے نا وہ کیا ہے کہ جو معذب ہے نا جس کو عذاب دیا جائے گا اس کو آگ کی جھوتیاں پہنائی جائے گی. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے. کیا اس وقت پتھر کی زمین پر، پتھر بھی ماربل بھی پتھر میں آتا، ماربل آپ دیکھ لیں نارمل کے مقابلے میں ماربل جو ہے نا وہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے دیگر پتھروں کے مقابلے میں. کیا ہم سخت دھوپ میں اس ماربل پہ کیا ہم ننگے پاؤں 1 گھنٹہ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں رہ سکتے. آدھا گھنٹہ بھی کھڑے نہیں رہ سکتے. میں خیال 5 سے 10 منٹ بھی کھڑے نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمارے پاؤں بالکل جو نا وہ آزمائش پہ آ جائیں گے. اگر ہمیں کسی نے مجبوراً کھڑا کر بھی دیا یا کھڑا ہونا بھی پڑا، کوئی وجہ ہوتی ہے آزمائش، تب بھی ہم جو نا پاؤں کو اوپر نیچے کریں گے. تو جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ کیا ہے؟ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی عذاب والے کو، جس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح جو نا کھولتا ہوگا. اچھا پھر مزید یہ وہ یہی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے. تو یہ ہے سب سے جہنم کا ہلکا عذاب. تو بندے کو چاہیے کہ گناہوں کے عذابات پر غور کرے اور اس سے اپنے آپ کو ڈرائے. جب مزید یہ کہ جو گناہ ہے نا اس کے اخروی تو نقصانات ہیں،
ساتھ میں گناہوں کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ تو بندہ جو ہے وہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے دنیاوی نقصانات بہت جلد ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سود کی۔ آپ سود خور کو دیکھ لیں کہ جو سودی چکر میں پھنستا ہے اس کا پہیہ جو نا یوں تو چل رہا ہوتا ہے، یہ بعض اوقات یوں سمجھے کہ یوں کیا کہتے ہیں، یوں کیا کہتے ہیں کہ جیسے راکٹ پر جو نا اڑ رہا ہے، راکٹ پر جا رہا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ جو نیچے گرتا ہے نا تو یہ زمین پہ نہیں گرتا، یوں سمجھے بالکل زیرو نہیں ہوتا، یہ زیرو سے بھی نیچے ہو جاتا ہے۔ اور یہ پکڑتا ہے، پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کوئی اس کو ہاتھ نہیں پکڑاتا۔ اچھا جو ہاتھ پکڑانے والا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایسو اس کے نا ایسو کو میں نے دیکھا ہے، مجھے ایک کا یاد ہے کہ اس نے بتایا تھا، حالانکہ اس کا گھر میں نے 93 میں دیکھا تھا کہ بڑا عالی شان تھا، بہت زبردست گھر تھا، اور اس وقت جو اس کے وہ کیا کہتے ہیں اسے گارڈن میں جو سسٹم وغیرہ لگے ہوئے تھے، اور اب تو سارے کہ بہت ترقی ہو گئی، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، وہ سسٹم ان کے گھر پہ لگا ہوا تھا۔ تو اب ان کو بس وہ تھی بس سوچ ان کی بنی کہ میں بس وہ کچھ کاروبار کو بڑھاؤں، اس میں جو نا وہ بیچارے سود کے چکر میں پڑ گئے۔ اچھا امیر سنت ان کو منع بھی فرمایا تھا کہ جتنا کاروبار ہے اسی پہ اکتفا کرو، آگے مت بڑھو، چھوڑ دو، اس چکر میں مت پڑو، مگر بس وہ دنیاوی لالچ تھی، وہ بیچارے پڑ گئے اس سود کے چکر میں۔ خیر پھر تقریباً جو ہے وہ 7 سال کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، 7 یا 10 سال کے بعد 2003 میں میری ملاقات ہوئی ان سے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے والد صاحب سے کہنا میرے لیے دعا کریں، میں اب آزمائش میں آ گیا ہوں کہ اب یعنی حالات یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا میری ایک فیکٹری تو بند ہو چکی ہے، اور دوسرا یہ کہ اب گھر میں بعض وقت کھانے کے بھی مسائل ہیں، میرے پاس زمینیں ٹھیک ٹھاک ہیں، مگر گاہک آتا ہے، دیکھتا ہے، اوکے کرتا ہے، اگلے دن فون کرتا ہے کہ نہیں میرا ارادہ نہیں ہے لینے کا۔ اسی طرح اور بھی اوروں کے بارے میں نے سنا ہے کہ جو سود کے چکر میں پڑتے ہیں نا تو بعد میں اپنا سر چھپاتے پھرتے ہیں۔ تو یہ ایک میرے سود کی مثال دی۔ تو اس طرح اور بھی گناہ ہیں کہ جن کی دنیا میں سزا مل جاتی ہے۔ اچھا اب اگر کوئی خدا نخواستہ سودی لین دین میں پڑ چکا ہے، چونکہ مدنی چینل نا اس میں سب سن رہے ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی سودی لین دین میں پڑ چکا ہے اور اگر وہ اس حالت پہ بھی آ چکا ہے کہ زیرو نے زیرو سے نیچے جا چکا ہے، تو توبہ کے دروازے اب بھی کھلے ہوئے ہیں، بندہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اچھا پھر دیکھیں قرآن پاک میں دیکھیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا نا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک بندے کی آنکھیں بند نہیں ہوتی تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے، اور جو بھی گناہ ہے ان سب سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے تواب، یعنی بہت توبہ قبول فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ تواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ غفار بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے، تو اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو اس کی رحمت پر بندے کو چاہیے کہ امید رکھے اور توبہ کرے۔ اب بندہ یہاں یہ نہ دیکھے کہ اب میرے دنیا کا پہیہ اب کیسے چلے گا، بس بندہ خالی سچے دل سے توبہ کر لے، اپنی آخرت سنوارے، باقی بس اور رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ بندے کو کیسے جو ہے نا وہ دلدل سے نکالتا، وہ اس کا کام ہے، وہ مالک ہے، وہ اس کے دستے قدرت میں ہے کہ جو گاہک آج معاہدہ کرتا ہے کل فون کرتا ہے نہیں آؤں گا، اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی نا سود سے نجات کی اور سب کچھ، تو ایک گاہک نہیں انشاءاللہ الکریم 10 گاہک آ جائیں گے اس جگہ کو لینے کے لیے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ جیسے کہ واقعہ ہے نا ایک بزرگ کا کہ وہ جب بزرگ نہیں تھے اور ان کا کچھ مشہور معاملہ تھا، اب یہ ہے کہ جب وہ راستے سے گزرتے تو بچے کہتے کہ ہٹ جاؤ ورنہ تم لوگ آزمائش میں نہ پڑ جاؤ، بچے ایک دوسرے کو کہتے۔ اب وہی بزرگ اور وہی صاحب جب توبہ کر کے آئے تو بچوں نے کہا کہ آج جو ہے وہ سعید گزر رہے ہیں، ان کے لیے راستہ کھول دیجئے، ان کا استقبال کیجئے۔ تو دلوں میں ڈالنے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو خیر یہی ہے کہ بات یہی چلی تھی کہ گناہوں سے کیسے بچایا جائے، تو یہی کہ گناہوں کے عذابات کا مطالعہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ گناہوں کے دنیاوی نقصانات ہیں، جو دنیاوی نقصانات ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، اور سب سے بڑی بات وہی کہ بس میرے رب نے منع فرمایا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔
بندہ اس پر عمل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عبد الجبار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اقامت میں قد قامت الصلاۃ یہ لفظ کہا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ترجمہ ارشاد فرماتے ہیں. اچھا، قد قامت الصلاۃ، اسے مراد ہے کہ تحقیق جماعت کھڑی ہو گئی. اب قامت جو ہے نا یہ ہے تو یوں ماضی کا سیگا، مگر چونکہ اس کے بعد جو ہے نا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، پھر اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے. تو بعض اوقات جو ہے نا یہ قد آتا ہے قریب کے لیے بھی آتا ہے. تو جماعت کھڑی ہو گئی. اب حالانکہ اس کے بعد مؤذن کہے گا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر یہ کہ امام پھر کہے گا تکبیر تحریمہ. جب تکبیر تحریمہ کہے گا تب نماز شروع ہوگی. تو قد قامت الصلاۃ سے مراد یہ کہ تحقیق جماعت کھڑی ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام ترین خان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں جو نماز کے لیے جاتا ہوں، جماعت میں پڑھتا ہوں نماز، تو پہلی رکعت جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہوں، دوسری رکعت میں بیٹھ جاتا ہوں، تو اس کے لیے تھوڑی رہنمائی چاہیے. اب دیکھیں کہ اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، اتنی کمزوری ہے کہ آپ پہلی رکعت آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، دوسری رکعت آپ بیٹھ کر پڑھیں. اب یہ کہ تیسری رکعت آپ نے غور کیا کہ آپ اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، ورنہ اگر طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں. قرآن پاک میں نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانی رکھی ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے. کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بندہ آرام سے چل پھر رہا ہوتا ہے اور نماز کا وقت جو ہے نا وہ ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کمر درد ہو جاتا ہے، پاؤں میں درد ہو جاتا ہے، کھڑے نہیں ہو پاتے. تو اگر اگر درد ہے نا، ایسا مسئلہ ہے تو یہ پھر یہ نہیں مانا جائے گا. اچھا، دوسرا یہ کہ ایک یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی طبعی مسئلہ ہے، بندہ جو ہے نا وہ چل پھر سکتا ہے مگر کھڑا نہیں رہ سکتا، تو یہاں پہ بھی رعایت مل جائے گی. خیر، جیسے ہی حالت ہو، جیسی ہی کیفیت ہو، نماز ہمیں پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی. کام سے کہنا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نہ کہ نماز سے کہنا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ کام سے کہنا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اسے نہ بیماری سے کہنا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. نماز سے نہیں کہنا کہ میں بیمار ہوں. البتہ اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے کہ مریض کی نماز کا پورا ایک باب ہے باہر شریعت میں، اردو میں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح مریض ہے وہ نماز پڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک شعر انہوں نے بیان کیا ہے، اس کی مطلب پوچھ رہے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. اس شعر کی تشریح ارشاد فرماتے ہیں. دیکھیں یہ شعر جو ہے نا وہ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. دیکھیں یہ شعر سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا. سیدی آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض کرنا تھا کہ ماں باپ کی سچی محبت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، اور ان کی خدمت کا سچا جذبہ جو مرتے دم تک قائم رہے وہ کس طرح نصیب ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر کچھ خاص رہنمائی ارشاد فرمائیں. ماں باپ کی محبت میں وہ کیا کہتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کی محبت دل میں کیسے بڑھائی جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کی خدمت کا جذبہ اپنے دل میں کیسے بڑھایا جائے. تو سوال تو ماشاء اللہ الکریم بہت زبردست ہے، بہت اچھا سوال ہے. اور یہ سوال جو ہے نا ایک طرح سے دین اسلام کی ترجمانی کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس کا سمپل سا جواب تو یہی ہے کہ جو بھی قرآن و سنت کا عامل ہوگا، جس کا مطالعہ اچھا ہوگا، جس سے یہ پتہ ہوگا کہ اللہ و رسول نے والد کے بارے میں کیا فرمایا ہے،
اللہ اور رسول نے والدہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے، تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ اس کا جواب جان لے گا۔ تو چونکہ ہمارا دین دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام جو ہے وہ اس کے اندر والدین کی ہمیں بہت اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ انہیں اف تک نہ کہو، قرآن پاک میں نا۔ اب اس کا جو میں عرض کر دوں، یعنی کیا، جیسے والدین میں سے کسی نے کچھ کہا، تو بعض اوقات ہوتا ہے نا، جیسے کسی نے کسی کو کچھ کہا کہ یار یہ کام کر دیں یا فلاں چیز لے آئیں، اب وہ تھکا ہوا ہے کچھ بھی، اف یہ کیا ہو، تو یہاں دیکھیں گے والدین کے سامنے ہم اف تک بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو ایذا دینا، ان کو تکلیف دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کی دل آزاری کرنا، یہ کتنا خطرناک عمل ہے۔ اب رہا خدمت کرنا، ان کی ہر بات ماننا۔ اچھا، بات وہی مانی جائے گی جو جائز بات ہوگی، کہ جس کا ہمیں قرآن و شریعت نے ہمیں منع نہیں فرمایا، قرآن و حدیث میں جس کا منع نہیں۔ جیسے والدین کہتے ہیں بالفرض، جیسے کسی کے والد نے کہا یا والدہ نے کہا نماز مت پڑھو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اب یہاں یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ والدین کہتے ہیں کہ حرام روزی کماؤ، تو یہاں یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ تو ذرا مسلمان والدین سے ایسی بات متصور نہیں ہے کہ وہ کہیں گے نماز نہ پڑھو یا اس طرح کے کام کرو، حرام میں پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ خیر، تو ان کا کہنا ماننا، ان کی خدمت کرنا، یہ سب کے سب یہ کام جو ہے نا، یہ کار ثواب ہیں، یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ کار ثواب ہیں، ثواب کے کام ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی حکم دیں تو بندے کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ سانس بعد میں لے، پہلے وہ کام کر لے، کیونکہ ان کی اطاعت کا حکم جو ہے نا ہمیں اللہ و رسول نے دیا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ میری سنت کا رسالہ ہے سمندری گنبد، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ والدین کے جو ہے نا اولاد پر بہت احسانات ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد کی محبت جو ہے وہ والدین کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو والدین جو ہے وہ ان کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، کہ اب جیسے مالی حالات کمزور ہیں، تب بھی جو ہے وہ بچے نے کوئی بولو براز کر دیا، کچھ ایسا کر دیا، تب بھی سردیوں میں جو ہے نا وہ والدہ کوشش کرے گی کہ میرے لال کو یا میری بیٹی کو یا میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ خود وہ سردی برداشت کر لے گی، اس کو سردی سے بچائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین کی خوب اطاعت کریں اور ان کی خوب خدمت کریں، اور یہ خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھیں، نہ کہ مجبوری سمجھیں، مجبور نہیں، سعادت سمجھیں اس کو۔ اللہ کریم کرم فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم قافلوں میں سفر کریں گے، دینی اجتماعات میں آتے رہیں گے، دینی مطالعہ کریں گے، دینی کتب کا مطالعہ کریں گے، تو انشاءاللہ الکریم یہ سوچ جو ہے نا یہ مزید آپ کو ملے گی، یہ ذہن آپ کو مزید ملے گا۔ یہ الحمدللہ الکریم یہ دین اسلام ہے، یہ مسلم ممالک ہے کہ جہاں یہ نظام ہے، ورنہ اگر آپ دیگر ممالک میں جائیں جن کو ترقی یافتہ ممالک کہے جاتے ہیں، تو وہاں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے، یہی جوان اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کو جو ہے نا وہ وہاں چھوڑ دیتی ہے کہ اب تم جانو اور تمہارا جو ہے نا یہ اولڈ ہاؤس جانے، بس یہیں رہو۔ وہ کبھی کسی نے ملاقات کر لی، ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار دیکھنے آ گئے تو آ گئے، ورنہ کوئی نہیں۔ تو الحمدللہ الکریم ہمارا جو دین ہے اسلام جو ہے یہ ہمیں ذہن دیتا ہے کہ والدین کی خدمت کرو۔ اللہ ہمیں اس دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام محمد سالم رضا طاری ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ عرض ہے کہ بچوں کو سبق جلدی یاد ہونے کا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، اور میرے والدین کے لیے حاضری مکہ مدینہ کے لیے دعا فرما دیجیے۔ اللہ کریم آپ کو اور آپ کے والدین کو حاضری مکہ و مدینہ نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے، حج نصیب فرمائے، آپ کے صدقے مجھے بھی۔ دیکھیں ویسے بچوں کا حافظہ یوں مضبوط ہوتا ہے، بچوں کو خالی چاہیے تھوڑی سی اگر توجہ دیں گے نا تو ان کو یاد ہو جاتا ہے، کہ جتنی عمر چھوٹی ہے تو اتنا حافظہ بھی جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔
تو بچے یہ ٹینشن نہ لے کہ ہمارا حافظہ جو ہے نا وہ کمزور ہے، ورنہ جو ہے نا اسی پریشانی میں رہ جائیں گے. اور بچوں کا کام ہے توجہ دینا اور توجہ سے سبق یاد کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام عبدالرزاق ہے، میرا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹ سے ہے. میرا سوال ہے کہ تعلیم کے شعبے میں جس قدر بچوں کو تربیت کی آج ضرورت ہے، اس کے نمایاں پہلو کون سے ہیں؟ مین جو ہے وہ اخلاقی تربیت ضروری ہے. اگر اخلاق درست ہوئے تو یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ ترقی بھی کرے گا. جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اس وقت جو حالات ہیں کہ بدقسمتی سے جو ہے وہ کیونکہ جہاں دنیاوی تعلیم وہاں کی میں بات کروں، وہاں کے جو حالات ہیں بڑے حالات خراب ہیں. یعنی جو بھی اس طرح کی چیزیں یا نشے وغیرہ چیزیں ساری وہاں ہو رہی ہیں، اور بھی دیگر خرافات وغیرہ. تو چونکہ ان کو کہا جاتا ہے قوم کے معمار. جب ہمارے قوم کے معمار ہی ایسے ہوں گے تو ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا؟ جبکہ آپ دینی مدارس آپ دیکھیں تو ان میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، ان میں آپ کو ملیں گی. ابھی آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں، آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت کہ دینی مدارس والے طلباء جب دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے بعد، تو وہ جو ہے نا نمایاں کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں اور ترقی بھی کر رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو پچھلے ادوار میں یہی تھا کہ جو درس نظامی کرتا تھا وہی سائنسدان ہوتا تھا. آپ دیکھیں جن بزرگوں نے تصوف پہ لکھا ہے، ان کی سائنس پہ بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو کئی چیزیں جو مسلمانوں نے شروع کی تھی. اگر دیکھنا ہے تو مسجد قرطبہ دیکھ لیجئے، قرطبہ میں کہ کتنی عالیشان مسجد بنی، 1200 سال پرانی. وہاں جو گھڑی وغیرہ بنی ہوئی سب مسلمانوں نے بنائی ہے. تو خیر اخلاق درست ہونے چاہیے. اخلاق درست ہو گئے تو کئی چیزیں درست ہو جائیں گی. اخلاق میں جو وہ نماز بھی آ جائے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. اخلاق سے مراد ہے عادات. جب عادت میں ہماری نماز شامل ہو جائے گی، سچ بولنا شامل ہو جائے گا، بڑوں کا ادب شامل ہو جائے گا، چھوٹوں پر شفقت شامل ہو جائے گی، اساتذہ کا احترام شامل ہو جائے گا، تو ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احمد رضا اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ شجرے کے جو اوراد ہیں ان پر استقامت پانے کے لیے کیا ہمیں ایک طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کہ بعض اوقات ذہن بنتا ہے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل ضرور پڑھا کریں گے، لیکن پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں. دیکھیں اس میں جس کام کی اہمیت نہیں ہوتی تو اس کام پر استقامت بھی نہیں ملتی، اور جس کام کی اہمیت ہمارے پیش نظر ہوتی ہے تو اس کام پر جو ہے وہ استقامت بھی مل جاتی ہے. لہٰذا اگر ہم کسی کام پر استقامت چاہتے ہیں تو اس کی اہمیت پر غور کریں، اس کے فوائد پر غور کریں، اس کے فوائد کا مطالعہ کریں کہ اس کے کیا کیا مجھے فائدے ملیں گے. جب اس کا مطالعہ کریں گے تو آٹومیٹکلی جو وہ ذہن جو ہمارا مضبوط بنے گا. جب ذہن مضبوط بنے گا تو انشاءاللہ الکریم استقامت بھی ملے گی. دینی ماحول کے اندر حسن اخلاق کس طرح اختیار کیا جائے اور اس سے حسن اخلاق پر استقامت کس طرح حاصل ہو؟ دیکھیں جب بندہ دینی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے نا تو آٹومیٹکلی اس کے اخلاقیات جو ہے نا درست ہو جاتے ہیں. دینی ماحول ہی ہے کہ جو والدین کا ادب و احترام کرنے کا ذہن دیتا ہے. ایک پوسٹ پڑھی تھی تقریباً 2 سال پہلے، ایک چلی تھی، کسی نے چلائی تھی کہ بیٹا جب سائنسدان ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے یا سمجھو کہ دنیاوی کے عہدے دار ہوتا ہے تو والدین ڈرتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ ہم کو اس طرح ہمارے منہ سے کوئی اس طرح کا نہ نکل جائے کہ بچے کو برا نہ لگ جائے، ہمارے بیٹے کو برا نہ لگ جائے. یہی بچہ دینی ماحول والا ہوتا ہے، یہی بیٹا دینی ماحول والا ہوتا ہے، مسجد کا امام ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، دینی ترقی والا ہوتا ہے. تو یہاں یہ بیٹا ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ جس سے میرے ماں باپ کا دل نہ دکھ جائے اور میری آخرت خراب نہ ہو جائے. تو یہ فرق ہے دینی اور دنیاوی تعلیم و ماحول کا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ بندہ جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. پھر یہ کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، شادی شدہ ہے تو زوجہ کے ساتھ، اولاد ہے تو اولاد کے ساتھ، تو ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو دینی ماحول میں جب وابستہ ہوگا نا تو انشاءاللہ الکریم یہ ان چیزوں کا یہ مطالعہ بھی کرے گا. اس کے لیے کتاب ہے مکارم الاخلاق، حسن اخلاق سے اردو میں نام ہے.
تو اس کتاب کا مطالعہ کریں انشاءاللہ الکریم. اخلاق اچھے کرنے میں، اخلاق کی درستی میں یہ کتاب جو ہے نا وہ آپ کی مددگار ثابت ہوگی. اب چونکہ مسئلہ تو یہ ہے نا، یہ بھی تو پتہ چلے نا کہ کون سی چیز جو ہے وہ بد اخلاقی میں آتی ہے اور کون سی چیز اچھے اخلاق میں آتی ہے، یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. یہ جب حسن اخلاق کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز بد اخلاق میں آتی ہے اور یہ چیز حسن اخلاق میں آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے.